أشهد أشهد أن 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 لا إله لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ذرا تصور کیجئے دنیا کا سب سے ماڈرن ملک، روبوٹ، ٹیکنالوجی اور بلیٹ ٹرینوں کا دیش جاپان، اور اسی جاپان کے دل ٹوکیو میں ایک مسجد کے باہر لوگوں کی لائن لگی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، یہ لوگ عرب نہیں، پاکستانی نہیں، انڈونیشین نہیں، بلکہ خود جاپانی ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹ، کچھ آفس میں کام کرنے والے لوگ، اور کچھ ایسے لوگ جو بس ایک سوال لے کر آئے ہیں: اسلام آخر ہے کیا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا سچ میں جاپان میں رمضان کے دوران ہزاروں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے جاپان کا وہ سچ جو سوشل میڈیا سے تھوڑا سا الگ ہے، اور شاید اس سے زیادہ دلچسپ۔ ٹوکیو کی رات ہمیشہ کی طرح روشن ہے، نیون لائٹیں چمک رہی ہیں، سڑکیں لوگوں سے بھری ہیں، اور بلیٹ ٹرینیں سیکنڈ کے حساب سے دوڑ رہی ہیں۔ لیکن ان سب کے بیچ ٹوکیو کی ایک مشہور مسجد میں رمضان کا ایک الگ ہی منظر دکھائی دیتا ہے۔ مسجد کے باہر جوتے سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں، اندر بڑے بڑے دسترخوان بچھے ہیں، کھجور، پانی اور گرم کھانے کی خوشبو پورے حال میں پھیل رہی ہے۔ لوگ افطار کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہاں کچھ چہرے ایسے بھی ہیں جو پہلی نظر میں ہی الگ لگتے ہیں۔ جاپانی چہرے، یہ لوگ چپ چاپ پیچھے بیٹھتے ہیں، کسی کو دھیان سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت سن رہا ہوتا ہے، اور ان کے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہوتا ہے: مسلمان پورے دن بھوکے پیاسے کیسے رہتے ہیں؟ جاپان میں اسلام کا سفر کسی طوفان کی طرح نہیں آیا، یہاں سب کچھ دھیرے ہوتا ہے، بہت دھیرے۔ اکثر کہانی کچھ ایسی شروع ہوتی ہے: یونیورسٹی میں ایک ودیشی دوست ملتا ہے جو کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، یا آفس میں کوئی انڈونیشین سہکرمی کہہ دیتا ہے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہیں سے سوال شروع ہوتے ہیں: روزہ کیوں رکھتے ہو؟ دن میں 5 بار نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیا اسلام بہت سخت دھرم ہے؟ اور یہی سوال دھیرے دھیرے جگیاسا میں بدل جاتے ہیں۔ رمضان کی ایک شام ٹوکیو کی اسی مسجد میں کچھ جاپانی لوگوں نے فیصلہ کیا آج وہ بھی روزہ رکھیں گے، صرف سمجھنے کے لیے۔ دن آسان نہیں تھا، بھوک لگی، پیاس لگی، کئی بار دل کیا کہ بس اب پانی پی لیں، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اور پھر آیا مغرب کا وقت، مسجد میں اذان کی آواز گونجی، پورا ہال خاموش ہو گیا، کھجور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں گزرنے لگی، پانی کے گلاس بانٹے جانے لگے، اور پھر سب نے ایک ساتھ روزہ کھولا۔ اس پل کئی لوگوں کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ ایک جاپانی اسٹوڈنٹ نے بعد میں کہا مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں، لیکن اس وقت دل بہت ہلکا لگ رہا تھا۔ افطار کے بعد شروع ہوتی ہے تراویح کی نماز، لمبی نماز، قرآن کی تلاوت اور گہرا سناٹا۔ کچھ جاپانی لوگ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آنکھیں بند کر کے سنتا ہے، اور کسی کی آنکھوں میں بنا وجہ آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ کسی نے ان سے کچھ نہیں کہا، کوئی مجبوری نہیں، لیکن اس رات کچھ لوگوں کے دل میں ایک سوال پیدا ہو چکا تھا: کیا اسلام سچ میں وہی ہے جو ہم نے خبروں میں دیکھا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور سچائی ہے؟ اب یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جاپان میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن اصلیت تھوڑی سی الگ ہے۔ کوئی پکے آنکڑے ایسا نہیں بتاتے کہ ایک ہی رمضان میں ہزاروں لوگ مسلمان بن رہے ہیں۔ اصل کہانی اس سے زیادہ خاموش ہے، اور شاید زیادہ گہری بھی۔ یہاں لوگ دھیرے دھیرے اسلام کو سمجھتے ہیں، کوئی مہینوں پڑھتا ہے، کوئی سالوں سوچتا ہے، اور پھر ایک دن چپ چاپ فیصلہ کر لیتا ہے بنا کسی شور کے۔ لیکن بدلاؤ پھر بھی دکھائی دیتا ہے۔ جاپان میں حلال ریسٹورنٹ بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی اور ایئرپورٹ پر نماز کے کمرے بن رہے ہیں،
اور مسجدوں کی تعداد بھی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے۔ سوشل میڈیا نے بھی اس میں عجیب سا رول نبھایا ہے۔ آج کئی جاپانی یوٹیوبر مسجد وزٹ کے ویڈیو بناتے ہیں، کوئی پہلی بار روزہ رکھ کر اپنا انوبھو بتاتا ہے اور کوئی حلال کھانا ٹرائی کرتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ذریعے ہزاروں لوگ پہلی بار اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی جاپانی اسلام قبول کر لے تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ جاپان کا آفس کلچر بہت سخت ہے۔ لمبے کام کے گھنٹے، کمپنی ڈنر اور شراب پینا اکثر سوشل کلچر کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے میں نئے مسلمان کو کئی بار سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ شراب کیوں نہیں پیتا یا رمضان میں دن بھر کھانا کیوں نہیں کھاتا۔ گھر میں بھی سوال اٹھتے ہیں، والدین پوچھتے ہیں کیا اب تم ہماری پرمپراؤں سے دور ہو جاؤ گے؟ لیکن بہت سے جاپانی مسلمان کہتے ہیں اسلام نے انہیں جاپانی ہونے سے دور نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی میں ایک نیا مقصد جوڑ دیا۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے، ٹوکیو کی لائٹیں پہلے جیسی ہی چمکتی رہتی ہیں، ٹرینیں سمے پر چلتی ہیں، آفس پھر سے ویست ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے دیکھنے پر سب کچھ ویسا ہی لگتا ہے، لیکن کچھ دلوں میں ایک نئی کہانی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی نے پہلی بار نماز سیکھی ہوتی ہے، کسی نے پہلی بار روزہ رکھا ہوتا ہے، اور شاید کسی نے اپنے دل میں ایک نیا راستہ کھوج لیا ہوتا ہے۔ جاپان میں بدلاؤ اکثر چیری بلاسم کی طرح ہوتا ہے۔ آپ پھولوں کو کھلتے ہوئے نہیں دیکھتے، لیکن ایک دن دیکھتے ہیں کہ پورا نظارہ بدل چکا ہے۔ شاید اسلام کی کہانی بھی جاپان میں کچھ ایسی ہی ہے، خاموش لیکن لگاتار آگے بڑھتے ہوئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی طرح دھیرے دھیرے لوگ اسلام کو سمجھتے رہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے 10 سے 20 سال میں جاپان کیسا ہوگا؟ کیا وہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھے گی یا سب کچھ ایسا ہی رہے گا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔